جس کی تقریب ہوتی ہے اس کو آج کی محفل کا دولہا کہا جاتا ہے۔ تو میں نے سارے استاد بیٹھے ہیں، آج ہماری خوش نصیبی یہ ہے کہ اس محفل میں کم لوگ ہیں لیکن بہت بڑے بڑے لوگ ہیں، یعنی کہ یہ ضرور کہہ سکتے ہیں کہ شاید تعداد کم ہو لیکن جو خصوصیات ہیں، جو مقدار کے حوالے سے بات تو ہو سکتی ہے، کوالٹی اور کوانٹٹی کی بھی بات ہو تو کوالٹی ایسی ہے کہ ایک سے ایک ہستی یہاں موجود ہے۔ تو میں درخواست کروں گا آج کی محفل کی، عابد علی بیگ صاحب نے مجھے کہا کہ عروس بزم سخن، عقیل دانی صاحب نے بھی کہا، تو میں عروس بزم سخن محترمہ نجمہ عثمان صاحبہ سے درخواست کروں گا کہ آپ بھی تشریف لائیے اور آگے چلیں۔ یہ کتاب دل ابھی کچھ عرصے پہلے جب آئی اور بہت سے لوگوں تک پہنچی، بہت سے لوگوں تک شاید دیر سے بھی پہنچی، مجھ سے آپا نے مختلف حوالوں سے ہم بات کرتے رہتے تھے، اس کتاب پر کام چل رہا تھا اور چیزیں ہو رہی تھیں، تو اس وقت ہی میں نے جب ان سے بات کی اور انہوں نے جس طرح کا مجھے ایک بتایا تھا، اس کا طرز کس طرح وہ لکھ رہی ہیں، کیا اس کا انداز ہے، تو میں سمجھ گیا تھا کہ کس طرح کی وہ ماشاءاللہ کتاب لکھ رہی ہیں۔ تو اسی حوالے سے چند باتیں میں نے کہیں، پہلے میں ذرا مختصر سا تعارف اس بات کا کر دوں کہ ہمارا جو ان کے ساتھ تعلق ہے اس پہ بات کرتے ہیں۔ نجمہ عثمان صاحبہ برطانوی ادب کی متحرک اور فعال ترین شخصیت ہیں۔ پچھلے 5 برس میں نجمہ آپا کے ساتھ بزم سخن برطانیہ نے لاتعداد محفلوں کا انعقاد کیا جن میں دنیا بھر سے آئے ہوئے ادیبوں نے شرکت کی۔ نجمہ آپا نہ صرف بہت اچھی شاعرہ و افسانہ نگار ہیں بلکہ بہت اچھی منتظم بھی ہیں۔ ان کی پیار بھری ڈانٹ بھی بہت کچھ سکھا دیتی ہے۔ نجمہ آپا کی تقریب کسی ہال میں ہو یا ان کے گھر پر، وہ اپنے خوبصورت کلام، خالص روایتی لب و لہجے اور الفاظ کی در و بس سے ہر شخص کو اپنا گرویدہ کر لیتی ہیں، اور اس پر ان کے ہاتھ کے لذیذ کھانے سونے پر سہاگے کا کام کرتے ہیں۔ وجود زن سے ہے تصویر کائنات میں رنگ، اور نجمہ آپا کی ادبی تنظیم انجمن ترقی اردو خواتین برطانیہ سے ہے برطانیہ کے ادبی حلقوں میں رنگ و نور کی برسات۔ مسز رخشندہ ظفر اور باقی پوری ٹیم بھی یہاں موجود ہے۔ پچھلے 5 سالوں سے، جیسے میں نے کہا، کہ میرے اور بزم سخن برطانیہ کے سر پر لگ بھگ اور 50 برس سے برطانیہ پر شفقت کا سایہ کیے ہوئے نجمہ آپا کی علمی و ادبی شخصیت کے سب گرویدہ ہیں، لیکن ان کی محبت اور خلوص نے ہم جیسے اردو کے چاہنے والوں کو ایک مستقل در فراہم کیا ہوا ہے۔ اس پر میں ان کے لیے بھرپور چاہوں گا کہ آپ تالیاں بجائیں۔ اب چلتے ہیں روداد سفر، جو انہوں نے حج کی لکھی ہے کتاب دل۔ حج کی سعادت حاصل کرنا ہر صاحب استطاعت مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے، لیکن یہ عنایت و بخشش اللہ کے خاص اور محبوب بندوں پر ہی ہوتی ہے کہ ان کا در خاص سے بلاوا آئے اور وہ اللہ کے گھر اور اس کے محبوب کے در کی زیارت کر سکے۔ برطانیہ کی مشہور شاعرہ، ادیب اور افسانہ نگار محترمہ نجمہ عثمان صاحبہ کو اللہ نے نہ صرف حج کی سعادت بخشی بلکہ انہیں یہ سعادت بھی بخشی کہ وہ حج کے روح پرور مناظر اور تاریخی سفر کو پرنور الفاظ کا روپ دیں اور سفر حج پر مشتمل اپنی یادداشتوں کو قلم بند کریں۔ آپ کا سفر نامہ حج کتاب دل شائع ہو کر منظر عام پر آ چکا ہے، اور آج بزم سخن برطانیہ کو یہ سعادت حاصل ہو رہی ہے کہ وہ اس تقریب کی رونمائی کر رہے ہیں۔ یہ بہت منفرد، اچھوتا اور روحانی سفر نامہ ہے، جہاں زبان و اسلوب تو سادہ اور رواں ہے ہی، لیکن خاصے کی چیز ہے واقعات نگاری اور تسلسل، جو ایک لمحے کو بھی پڑھنے والے کو لکھنے والے کے حقیقی جذبات و احساسات سے دور نہیں ہونے دیتا۔ سفر نامے کی ابتدا سے لے کر اختتام تک ہر منظر اتنا صاف اور دلچسپ ہے کہ قاری بے اختیار ہو کر پڑھنے اور آگے بڑھنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ مجھے آپ کے مطالعے کے بارے میں کوئی شبہ نہیں ہے، اور مجھے یقین ہے کہ آپ نے حج کے سفر پر، مناسک حج پر اور وہاں موجود مقدس مقامات کے بارے میں لاتعداد کتابیں پڑھی ہوں گی، لیکن نسائی جذبوں کی ترجمانی کرتی اس طرح کی روحانی رودات شاید ہی آپ کی نظر سے گزری ہوگی، جہاں خواتین اللہ کے گھر اور اس کے نبی کے در صلی اللہ علیہ وسلم پر حاضری لگاتے ہوئے دعائیں مانگتے، سجدے کرتے، روتے، گڑ گڑاتے بھی نظر آ رہی ہیں، اور ساتھ ساتھ اپنی صنفی تقدس کا بھی خیال ہمہ وقت موجود ہے۔ اس روداد حج کو بیان کرتے ہوئے نجمہ آپا ایک استاد،
ایک شفیق ماں، ایک محقق، ایک امت کا درد رکھنے والی، نبی کی الفت سے سرشار اور مغفرت کی طلبگار نظر آئیں۔ وہیں اردو ادب میں ان کی اس تحریر اور اس کتاب نے ایک گراں قدر اور بیش بہا اضافہ بھی کیا ہے۔ مجھے امید ہے کہ اس سفر کو مستقبل میں جو بھی لوگ انجام دیں گے ان کے لیے یہ کتاب ایک زاد راہ ثابت ہوگی۔ میں اپنی طرف سے اور بزم سخن برطانیہ کی جانب سے محترمہ نجمہ عثمان صاحبہ کو ان کی کتاب کی اشاعت پر دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اللہ سے دعا ہے کہ نجمہ آپا کو یوں ہی ادب کی خدمت کرتے رکھے تاکہ وہ نئے آنے والوں کے لیے مشعل راہ بنتی رہیں۔ بہت شکریہ۔ تقریب کو سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں، اور ہم نے کوشش کی تھی کہ چند احباب ضرور اس پر بات کریں، اور تھوڑا سا اس کتاب کو ظاہر ہے لوگوں تک شاید تاخیر سے بھی پہنچی ہے، لیکن نجمہ آپا کو جتنا جانتے ہیں، ابھی عابد علی بیگ صاحب مختلف لوگوں سے بات کر رہے تھے تو انہوں نے یہی کہا کہ نجمہ آپا کے حوالے سے، اس تقریب کے حوالے سے، حج کے حوالے سے تو سب کی کچھ نہ کچھ داستان رہتی ہے، عمرے کے حوالے سے بھی رہتی ہے، ضرور اس پہ بات کریں گے۔ تو میں درخواست کروں گا اس محفل میں اگلے جس مہمان کو بلانے کی، آپ سب ان سے واقف ہیں، بہت دفعہ ہم اس پہ بات کرتے ہیں کہ تعارف ہونا چاہیے، لیکن میں سمجھتا ہوں تعارف ہمیشہ ہونا چاہیے، کیونکہ تعارف اور تعریف یہ دو چیزیں ہیں جو ضرور ہوتی ہیں جس سے انسان کا پتہ بھی چلتا ہے۔ ہمارے بہت اچھے دوست اسلام چینل سے تو منسلک ہیں ہی، لیکن اس سے پہلے لگ بھگ 40 برس سے ریڈیو سے وابستہ ہیں مختلف حوالوں سے۔ کل بھی میں دیکھ رہا تھا ان کا 50-50 کا ایک خاکہ جو تقریباً 30-40 برس سے جو ہے وہ ہے اور اس وقت موجود ہے، اور بار بار جب وہ سامنے آتا ہے وہ لوگ جو ہے وہ لطف اندوز ہوتے ہیں۔ بہت ہی اچھے دوست، بزم سخن کے دیرینہ ساتھی، تاسیسی رکن بھی کہہ سکتا ہوں میں ان کو، جناب عابد علی بیگ صاحب سے درخواست کروں گا کہ آئیں اور اپنا مختصر بیان کریں۔ جناب عابد علی بیگ صاحب۔ علیکم، بہت شکریہ سہیل۔ نجمہ آپا کے بارے میں اور کتاب کے بارے میں اچھی خاصی بات چیت تو سہیل نے کر لی۔ کتاب مجھے ابھی 2 دن پہلے ہی ملی تھی۔ سفر نامہ حج ایک عرصے سے لکھے جا رہے ہیں۔ پچھلے دنوں میں ایک ریسرچ کے سلسلے میں پرانی کتابوں کا مطالعہ کر رہا تھا تو 1870 کی روداد سفر میں نے پڑھی، 1907 کی پڑھی، 1920 کی پڑھی، 1937 کی پڑھی، مختلف ادوار کی۔ تو کس طریقے سے لوگوں کا انداز بدلتا ہے، سفر ایک ہی ہے، سب اس جگہ جا رہے ہیں، لیکن لکھنے کا انداز جو ہے اور باتوں کا انداز وہ بدلتا جا رہا ہے۔ الحمدللہ مجھے بھی 2 دفعہ سعادت نصیب ہوئی حج کی، ایک دفعہ 1986 میں، پھر سن 2005 میں۔ لیکن یہ کتاب جو مجھے پرسوں ملی تھی، کل بیٹھ کر میں نے پڑھی جس طریقے سے، مجھے لگا کہ میں نے تیسرا حج بھی کر لیا۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ ہر جگہ قدم قدم پر میں ان کے ساتھ رہا ہوں، اور میں اس میں اتنا محو ہو گیا کہ میں کچھ لکھ نہیں سکا، اور میرے ذہن پہ ایک بوجھ تھا کہ میں نے کچھ لکھا نہیں۔ آپ یقین کیجئے کہ میں بھی راستے میں گاڑی ڈرائیو کر رہا تھا، ذہن میں چند مصرے آئے، اور مجھے جیسے ہی ٹریفک لائٹ آئی میں نے روک کر جیب میں سے قلم نکالا، اور آپ دیکھ سکتے ہیں کس طریقے سے میں نے لکھا ہے۔ وہ بس 4 مصرے میں پیش کرتا ہوں کہ جنہیں ہے عشق محمد وہ سانس لینے کو، جنہیں ہے عشق محمد وہ سانس لینے کو، فضائے طیبہ میں خود کو بسائے رکھتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ جنہیں ہے عشق محمد وہ سانس لینے کو، فضائے طیبہ میں خود کو بسائے رکھتے ہیں۔ نظر میں جلوہ گنبد تو لب پہ ان کے درود، سبحان اللہ۔ نظر میں جلوہ گنبد تو لب پہ ان کے درود، کتاب دل کو بھی دل میں بسائے رکھتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت بہت مبارک ہو۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ عابد بھائی۔ مختصر انداز میں بات کرنا، یہ ریڈیو کا جو ہنر ہے آپ کے ساتھ، کاش ہم سب میں بھی آ جائے اور اسی طرح ہم بات کریں۔ بہت بہت شکریہ۔ مجھے یہ کہنے میں کبھی بھی محسوس نہیں ہوا کہ جب میں نے پہلا پروگرام کیا اسلام چینل اردو پہ، اس کے بعد جب میں نے لندن میں کسی ایک تقریب میں بھی پروگرام کیا تو مجھے ایک صاحب نے کہا کہ تم پریشان نہ ہو، 40 برس پہلے اسی لندن سوئس میں کھڑا تھا اور میں سوچ رہا تھا کہ یہاں کیا ہوگا، اور الحمدللہ 40 برس کے بعد تم لوگ پروگرام کر رہے ہو، تو امید رکھو انشاءاللہ پروگرام اچھا ہوگا۔ اور وہ ہستی تھی ڈاکٹر جاوید شیخ صاحب کی۔ تو میں درخواست کروں گا ڈاکٹر صاحب سے تشریف لائیں اور مختصر بات ضرور کریں نجمہ آپا کی اس کتاب کے بارے میں۔ جناب ڈاکٹر جاوید شیخ صاحب۔
बड़ा करम सुहेल और नजमा आपा, आपके लिए मैं क्या कहूँ। आपने परसों ये किताब मुझे भिजवाई और मैं एक ही सिटिंग में मैंने पूरी की पूरी किताब सफ़ा 1 से लेके आखिर तक मैंने मुकम्मल पढ़ ली, उसके माशाअल्लाह। इंतसाब समेत, जो कि सैयद मोहम्मद उस्मान साहब के नाम पे है। और उस्मान साहब के साथ हमारी याद अल्लाह उस वक्त से है जब नजमा बहुत फ़ाल हुआ करती थी और अभी भी हैं माशाअल्लाह, लेकिन उस ज़माने में बहुत फ़ाल हुआ करती थी और हर महीने कोई ना कोई महफ़िल हुआ करती थी और उसमें नजमा खूब जिसमें निज़ामत के फ़राइज़ अंजाम दिया करती थी। उस्मान साहब के साथ हमारा ताल्लुक़ बरसों से था, जब उस्मान साहब हयात भी थे, जवान भी थे। वो 1-2 दफ़ा हमारे यहाँ तशरीफ़ भी लाए, 1-2 दफ़ा हम लोग यहाँ पे भी मिलते रहे। लेकिन उस्मान साहब जब भी बात करते थे वो हमेशा दलील के साथ बात किया करते थे और वो अदबी बात और कोई बात जिसमें कोई खखेड़ हो वो सारी नजमा पे छोड़ दिया करते थे। तो मैं आपसे क्या कहूँ, मैंने भी 2 हज किए, एक सन 72 में जब मेरी वालिदा हयात थी तो उनके साथ, और मैं गैर शादीशुदा था, तो उस ज़माने में मैंने वालिदा के साथ हज किया। और फिर सन 83 में जब हसीना के साथ मैंने हज किया। और ये दोनों हज जो थे ये इससे बिल्कुल मुख्तलिफ थे जो नजमा ने अपने किताब में बयान किया है, क्योंकि ये आजकल के ज़माने के हज थे जिसमें मैकेनाइज चीज़ें ज़्यादा थीं। आप देखिए 38 बरस पहले का हज और उससे पहले आप समझ लीजिए कि 47 बरस पहले का हज, तो वो उससे बिल्कुल मुख्तलिफ हैं जो कि नजमा ने इस किताब में बयान किए हैं। मैं ज़ुबैर इनके बेटे से तो वाकिफ़ नहीं था, लेकिन वो चूँकि रियाद में रहते हैं और इस किताब के बारे में उनका भी ज़िक्र है और उनकी तस्वीर भी है, तो मैं उनसे भी मुतारिफ़ हुआ और नजमा को जितनी जितनी तकालीफ़ इसमें हुई उनसे भी मुतारिफ़ हुआ। और साथ में कोई अच्छे लोग भी इन्हें मिले, जिनमें एक शाहीन खातून नामी थी और जिन्होंने इनको ज़बरदस्ती रसूलुल्लाह के रोज़े की ज़ियारत भी कराई और फिर उसके बाद रियाजुल जन्ना में नफलें पढ़ने का मौका भी फ़राहम किया। तो ऐसे अच्छे लोगों को ऐसे अच्छे लोग ही मिलने चाहिए जो कि इस किताब का बाइस बने। इस किताब का मुहर्रिक जो हैं वो उस्मान साहब हैं, जिन्होंने बाद में नजमा को ताकीद की कि भाई ये चाहे कुछ भी हो जाए ये किताब ज़रूर लिखना ताकि इससे बहुतों का भला हो जाए। और मैं समझता हूँ कि उस्मान साहब खुश हो रहे होंगे आसमान से हमारी महफ़िल में कि भाई वाकई इस किताब को जैसे नजमा ने तरतीब दिया है वो उन्हीं का ख़ासा है। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने बहुत अच्छे तरीके से इस किताब को बयान किया। उसमें 2 ख़वातीन का बराबर तस्करा है, नाहिद और परवीन का, और परवीन भी थी मेरा ख्याल है। हाँ हाँ, नहीं परवीन भी थी, इसलिए कि मेरी दोनों खालाओं के नाम थे इसलिए मुझे याद रह गए। तो माशाल्लाह सारी खालाएँ मेरी मौजूद थी और आपा तो थी माशाल्लाह। बहुत अच्छी किताब के ऊपर गुफ्तगू जारी है। मैं समझता हूँ कि अब जिस अगले मेहमान को मैं दावत देने जा रहा हूँ, लगभग वो भी 50 बरस से लंदन में तकरीबात का इनेकाद तो कर ही रहे हैं, तकरीबात को जोड़ रहे हैं, लोगों को जोड़ रहे हैं, उर्दू अदब की खिदमत कर रहे हैं।
لیکن جس طرح بزم سخن کو انہوں نے اپنی آغوش میں لیا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ نہ لیتے تو پتہ نہیں آج ہم کہاں در بدر بھٹک رہے ہوتے۔ تو ان کے بارے میں بہت کچھ پہلے بھی کہا جا چکا ہے۔ تمغہ اقبال ہیں، تمغہ بابائے اردو ہیں، شاعر ہیں، ادیب ہیں، براڈ کاسٹر ہیں، نظامت کار ہیں، بزم سخن برطانیہ کے سرپرست اعلیٰ ہیں، استاد محترم ہیں، اور کہتے ہیں کہ بچے بد بھی ہوں تو سینے سے لگا لیتی ہے، ماں کے انداز میں انداز خدا ملتا ہے۔ میرے اور مجھ جیسے بہتوں کے استاد جناب حضرت عقیل دانش صاحب، تشریف لائیے۔ السلام علیکم حاضرین معزز، السلام۔ میں بزم سخن کی طرف سے بھی آپ سب کا شکر گزار ہوں، یہاں آپ لوگ تشریف لائے۔ سہیل نے اس بزم کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا، یہ ان کی محنت ہے، اور اب نہ صرف یہاں بلکہ نئی ٹیکنیک کے ذریعے پوری دنیا میں لوگ بزم سخن سے واقف ہیں۔ آج ابھی اس سے پہلے صہیب کہہ رہے تھے کہ اگر کسی محفل میں کوئی خاص ہستی آ جائے تو ہم کہتے ہیں محفل کی دولہ ہے، تو میں نجمہ کے لیے کیا کہوں؟ تو پھر مفتی صاحب نے کہا کہ کہہ سکتے ہیں آپ اس بزم کی دلہن۔ سو اس پورے پس منظر میں دو شعر ہوئے فی البدی کہ چراغ جل اٹھے دانش ہر ایک ہی دل میں، چراغ جل اٹھے دانش ہر ایک ہی دل میں، عروس بزم سخن آ گئی ہیں محفل میں۔ یہ بزم سخن کے یہ شعر آگے بھی استعمال ہو سکتا ہے انشاءاللہ، میں نے کہا اجازت لے لوں نا۔ چونکہ بزم سخن اس کا اہتمام کر رہی ہے تو وہ عروس بزم سخن ان کے لیے مجھے بڑی خوشی اور مسرت ہے کہ یہاں ایسے ایسے روشن چہرے موجود ہیں۔ ہمارے محترم رضا علی عابدی صاحب، مجھے فخر ہے کہ کچھ دن میں نے بھی ان کے ساتھ BBC میں کام کیا۔ جب بھی اردو کی تاریخ لکھی جائے گی اور چند ناموں کا ذکر خاص طور سے ہوگا، ان میں سے ایک بڑا روشن اور معزز نام حضرت رضا علی عابدی کا ہوگا۔ جاوید شیخ صاحب یہاں موجود ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو وقف کیا اردو کے لیے، بھائی مصطفیٰ صاحب، اور یہ ہمارے وزم کے اشتیاق صاحب زین یہاں موجود ہیں، اور کامی صاحب۔ سو ان تمام لوگوں نے ادب کے اس قافلے کو آگے بڑھانے میں بڑا اہم کردار ادا کیا ہے۔ خاص طور سے آج مجھے بہت فخر ہے اور مسرت ہے کہ یہاں ہمارے درمیان مفتی عبدالوہاب صاحب موجود ہیں۔ آپ نے بہت سے مفتیوں کو سنا ہوگا، واعظ بھی سنے ہوں گے، پند و نصائی بھی سنے ہوں گے، کتابیں بھی پڑھی ہوں گی، لیکن نہ صرف اسلام چینل اردو بلکہ اس کے علاوہ بھی پوری دنیا میں جس طرح انہوں نے دین کو آسان بنایا ہے اور دین کے لیے لوگوں کو محبت سے جوڑا ہے، کہ انہی کا حصہ ہے۔ میں ہمیشہ ان کا خیال کرتا ہوں اور یہ سوچتا ہوں کہ اگر ایسے کچھ لوگ اور پیدا ہو جائیں تو نہ صرف لوگ دین کی طرف راغب ہوں بلکہ ہمارے یہاں جو مختلف انداز نظر ہیں سوچنے کے، وہ تمام فرقے بھی ایک ساتھ آ جائیں۔ اتحاد بین المسلمین کے بہت بڑے حامی، ان کے لیے میں نے گزارش کی تھی کہ ہمارے حضرت یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو دانش تمام اہل نظر دین کا آفتاب کہتے ہیں۔ ان کو دانش تمام اہل نظر دین کا آفتاب کہتے ہیں، دوست احباب فخر سے ان کو مفتی عبدالوہاب کہتے ہیں۔ اور نجمہ نے تو یہ کتاب لکھ کے اپنی عاقبت کا بھی انتظام کر لیا ہے میرے خیال سے کوئی 20 سال سے۔ یقیناً میں زیادہ اس لیے نہیں کہنا چاہتا کہ کسی کی عمر کی طرف کسی کا اشارہ نہ ہو، تو 20-25 سال سے انہوں نے اردو دنیا میں جو اپنا مقام قائم کیا ہے، اللہ کرے ذوال قلم اور زیادہ۔ یہ کتاب ہے یہاں کتاب دل، تو 2 شعر اس کتاب دل کے نام: توفیق ہو خدا کی اور حالات ساتھ دیں، توفیق ہو خدا کی اور حالات ساتھ دیں، اس زندگی میں حج کو بھی جانا ثواب ہے، اس زندگی میں حج کو بھی جانا ثواب ہے، اور رہروان حج کی اعانت کے واسطے نجمہ نے جو لکھی ہے وہ دل کی کتاب۔ واہ 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 واہ، کیا بات ہے، واہ واہ۔ چند سطریں دل کی کتاب پر، عنوان ہے اس کا محترمہ نجمہ عثمان کے سفر نامے، کتاب دل کی ورق گردانی۔ واہ۔ حج بیت اللہ بیان سعادت، طواف کعبہ اعتراف جلالت، روضہ اقدس پہ حاضری اظہار محبت،
مناسک حج کی ادائیگی اعتماد عقیدت، مدینے کی گلیوں میں چہل قدمی سراسر بشارت، سبز گنبد اور کعبہ اقدس پر پہلی نظر ڈالنا مستقل بشاشت، بے شک اور اس سعادت، جلالت، محبت، عقیدت، بشارت اور بشاشت سے قدرت نے نوازا معروف شاعرہ، ادیبہ، ناقد اور استانی محترمہ نجمہ عثمان کو، اور انہوں نے سفر حج کی روداد، احساس، جذبات اور جزیات کو کتاب دل کی صورت عطا کی۔ کتاب دل اس سوچ کا آئینہ ہے جو لندن سے شروع ہونے والے اور لندن پر ختم ہونے والے واقعات، تجربات، اعترافات اور مشکلات سے متعلق نجمہ عثمان پر طاری رہیں۔ یہ ان کا فنکارانہ کمال، زبان پر قدرت، بات کہنے کا سلیقہ، واقعات کو پیش کرنے کا انداز ہے جو کتاب کی ہر سطر پر قاری کو اپنے ساتھ لے کر چلتا ہے، اور قاری جگہ جگہ محسوس کرتا ہے اس نے یہ جانا کہ گویا یہ بھی اس کے دل میں۔ نجمہ صاحبہ نے دوران حج اور زیارت ہوٹلوں کے قیام سے لے کر ان کی پشچر چلانے والوں کا ذکر اس انداز سے کیا ہے کہ پڑھنے والا خود کو نجمہ صاحبہ کے ساتھ حاضر محسوس کرتا ہے۔ مکے اور مدینے میں مختلف ممالک خصوصاً پاکستان اور بنگلہ دیش سے آ کر وہاں کام کرنے والوں کی مشکلات اور مسائل کو بھی نجمہ نے غور سے دیکھا اور سنا ہے، اور حج کے ساتھیوں کی مدد کا بھی تہ دل سے اعتراف کیا ہے۔ مجھے اور میری اہلیہ تسنیم بھی اللہ کے کرم سے اس سعادت سے بہرور ہو چکے ہیں، اور نجمہ کی طرح اس بات کا اعتراف کرتے ہیں جو دل پہ گزرتی ہے رقم ہو نہیں سکتی۔ دنیا کے لاکھوں بلکہ کروڑوں مسلمان حج کی سعادت حاصل کرنا چاہتے ہیں، لیکن باوجود اس سعادت سے محروم رہتے ہیں، اور معروف نعت گو ضیاء القادری کی زبان میں اس حسرت کا اظہار کرتے ہیں، ارے وہ در پاک پر جانے والے، یہ جا ہماری نظر جانے والے۔ ہاں ہاں، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ نجمہ کے دل کی دھڑکنیں حج بیت اللہ کے جذبے کے لیے رب کائنات کے حضور ایسی لجاجت بن گئیں کہ قدرت کو انہیں حاجیہ ہونے کے اعزاز سے نوازنا ہی پڑا۔ اللہ، نجمہ نے طواف کعبہ سے لے کر عرفات، مزدلفہ، منی، جمرات، سفر کی مصائب اور مصائب کے بدلے میں جذبہ و کیف کی بالیدگی کو اس انداز میں پیش کیا ہے کہ وہ لکھیں اور پڑھا کرے کوئی۔ ہم نجمہ عثمان صاحبہ کو کتاب دل مرتب کرنے پر دلی مبارکباد پیش کرتے ہیں، اور حضور حق دعا گو ہیں کہ خدا انہیں اور ہر مسلمان کو سعادت حج بیت اللہ کے شرف سے بار بار نوازے۔ اس سفر نامے کو پڑھ کر ہر صاحب دل اور صاحب ایمان کے دل میں طواف خانہ کعبہ اور زیارت روضہ رسول کی جو چاہت ہے اس میں مزید شدت پیدا ہو جائے۔ نجمہ صاحبہ کے سفر نامے کی ایک اور خصوصیت یہ ہے کہ انہوں نے سادہ، سلیس، آسان، عام فہم زبان میں اپنے تجربات اور احساسات کو الفاظ کا روپ دیا ہے۔ نہ کوئی تشبیہ ہے، نہ استعارہ، نہ کوئی محاورہ ہے، نہ کوئی روزمرہ، یہاں تک کہ شاعرہ ہونے کے باوجود سفر نامے کے اندر کوئی شعر بھی نظر نہیں آتا۔ سفر نامے کی ابتدا سے پہلے ان کا صرف ایک شعر نظر آتا ہے، ایک آگہی ملے مجھے حج کے ثواب میں، ایک آگہی ملی مجھے حج کے ثواب میں، تحریر کر دیا ہے یہ دل کی کتاب میں۔ اس شعر کو بھی میں ایک نثر پارہ تصور کرتا ہوں۔ دوران سفر انہوں نے بعض ایسے وقت کا ذکر بھی کیا ہے جو دوسروں کے لیے ناپسندیدہ بھی ہو سکتے ہیں، مثلاً منا کے خیموں میں دھلے ہوئے کپڑے آویزاں کرنا۔ ان کی نشاندہی سے حج کی سعادت حاصل کرنے والوں کو ایک آگہی ملتی ہے۔ عثمان صاحب مرحوم نے نجمہ سے سفر حج کی تحریر کرنے کی خواہش کا اظہار کیا تھا۔ نجمہ نے نہ صرف ان کی خواہش پوری کی بلکہ ان کے سفر نامے کو پڑھ کر قاری کے دل میں سفر حج کی سعادت کے حصول کا جو چراغ جل رہا ہے اس کی روشنی میں اضافے کا اعزاز بھی حاصل کر لیا۔ ہمیں یقین ہے کہ یہ سفر نامہ عوامی پذیرائی حاصل کرے گا۔ آپ کی سماعتوں کا بہت شکریہ۔ بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ دانش صاحب، آپ نے جس طرح اس کتاب پہ تبصرہ کیا، یقیناً یہ اس کی حقدار ہے کتاب کہ اس کو بار بار پڑھا جائے اور اسے سیکھا بھی جائے اور عمل بھی کیا جائے۔ اب میں درخواست کروں گا محفل کے مہمان خصوصی سے، جن کے بارے میں نے کہا کہ آپ برطانیہ کے ان اولین علماء میں سے ہیں جنہوں نے ارض مقدس فلسطین کے سفر اور مبارک زمین کی زیارت کی، اور اس کے بعد عام لوگوں تک ارض مقدس پہنچنے کی راہ ہموار کی۔ مفتی عبدالوہاب صاحب کا ایک وصف یہ ہے کہ آپ اردو ادب کے شاعری کے دلدادہ بھی ہیں۔ جیسے کہ دانش صاحب نے کہا کہ دانش ان کو تمام اہل نظر دین کا آفتاب کہتے ہیں، دوست احباب فخر سے ان کو
मुफ्ती अब्दुल वहाब कहते हैं। दरख्वास्त करूँगा मुफ्ती अब्दुल वहाब साहब से कि तशरीफ़ लाएँ और अपनी बात रखें। जनाब मुफ्ती अब्दुल वहाब साहब। बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। मोहतरम हाज़िरीन किराम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले तो मैं बज़्म सुख़ुन बरतानिया का शुक्रिया अदा करता हूँ, और ख़ास तौर पे नजमा उस्मान साहिबा का कि उन्होंने मुझे आज की इस तकरीब में दावत दी, पर्सनली फ़ोन किया। अब मैं कल रात कोई 3:30 बजे के करीब बर्मिंघम से पहुँचा सफ़र से, और काफ़ी प्रोग्राम्स थे मेरे। तो किताब मुझे मिली है थर्सडे नाइट को। तो किताब फिर मैंने सुबह नमाज़ पढ़ी और किताब को जो है वो मुताला करना शुरू किया, और जैसे जैसे मैं पढ़ता गया तो मैं पढ़ता ही गया फिर उसको। और फिर मैंने जब सन देखा कि किस सन में इन्होंने हज किया है, तो वो हज इन्होंने किया है 2017 में। तो और उस हज में मैं भी शामिल था, मैंने भी 2017 में हज किया। तो मेरा और इनका एक हज जो है वो एक ही हुआ है वो यानी, और मुझे पूरा यकीन है कि जो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल हज्जुल मबरूर लैसा लहू जज़ाउन इल्लल जन्ना, कि हज मबरूर की जज़ा सिर्फ क्या है, वो जन्नत है, अल्लाह की रज़ा है। तो अल्लाह ताला इनके हज को जब कबूल फरमाएगा तो इंशाअल्लाह मेरे हज को भी कबूल फरमाएगा। तो माशाअल्लाह मुझे पूरा यकीन है कि उस्मान साहब की रूह आज बहुत खुश होगी, और वो इस घर के अंदर रची बसी है। जहाँ जहाँ ये नज़र दौड़ाती होंगी, इनको लग रहा होगा कि वहाँ बैठे हुए उस्मान साहब, यहाँ खड़े हुए हैं। तो मुझे पूरा यकीन है कि वो आज खुश होंगे कि आपने उनकी ख्वाहिश का एहतराम किया और इस किताब को मुकम्मल किया। बात है हज की, और कहा जा रहा है कि हज पर जो किताबें लिखी गई हैं बहुत ज़्यादा लिखी जाती हैं, हर दौर में लिखी जाती हैं, लेकिन सबसे पहले जो हज जो है वो तो अल्लाह ताला ने कुरान में बयान कर दिया। जो सबसे अजीम किताब है, उस किताब के अंदर पूरी हज की हिदायत है। और हज क्या है? हज एक ख़ानदान की मोहब्बत है, और उस ख़ानदान का अल्लाह से ताल्लुक़ है, जिसको अल्लाह ताला ने तमाम अंबिया किराम में जो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को एक ख़ास मकाम दिया, वो अपना खलील होना। वत्तख़ज़ल्लाहु इब्राहीम खलीला, कि अल्लाह ताला ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अपना दोस्त बनाया। फिर उस दोस्त ने जो दोस्ती का हक अदा करना था वो किया। और जब हम सफ़ा और मरवा के दरमियान सही करते हैं, यकीनन तौर पे जब आप कर रही होंगी, तो उस वक्त आपके जहन में हज़रत हाजरा का एक तसव्वुर होगा। जैसे आप जगह जगह अपनी किताब में लिखती हैं, मेरा बच्चा ज़ुबैर, उसके सामान का क्या होगा? ज़ुबैर तुम अपना सामान छोड़ के इस सामान में आ गए, तुम्हारा सामान कौन कोई लेके ना चला जाए। वो कहता नहीं अम्मा, मैं अपना सामान ले आऊँगा, आप बेफिक्र रहें। फिर मैं एयरपोर्ट नहीं जा सकता आपके साथ, क्योंकि मेरा जो टूर है वो वहाँ से शुरू हुआ है। तो वो फिर जब ये पहुँचती हैं और वो वहाँ पे आपको एयरपोर्ट पे मिल जाता है, तो ये एक ऐसी मोहब्बत है जो यकीनी तौर पे हर माँ को अपने बेटे से होती है और हर बेटे को अपनी माँ से होती है। लेकिन इन्होंने जितने खूबसूरत अल्फाज में उसको किताब में लिख दिया, मैं ये समझता हूँ कि ये ज़ुबैर के लिए एक शर्फ की बात है, एक मकाम की बात है कि जब तक ये किताब पढ़ी जाएगी, नजमा उस्मान साहिबा को तो जो अल्लाह अजर देंगे, लेकिन ज़ुबैर के लिए एक बहुत बड़ी सादत की बात है कि कल वो अपने बच्चों को पढ़ाएगा। हो सकता है कि हज़ारों बच्चे ज़ुबैर जैसे जो अपनी माओं को हज पे जब लेके जाएंगे तो बेटे का किरदार नहीं, बेटी का किरदार अदा करेंगे। तो इस हवाले से बड़ी, आज मेरी सास साहिबा बड़े दिनों के बाद आई, और मौसम बहुत अच्छा था, तो मैंने मुलाकात कराई सुहेल ज़रार साहब से भी, यकीन दानी साहब से भी। तो उन्होंने कहा भाई ये क्या, तुम जब से मैं आई हूँ तुम्हारे हाथ में ये किताब है। मैंने कहा थोड़ा सा वक्त है, क्योंकि मैंने थोड़ा सोना भी था, तो इसको पढ़ना है, इसके अंदर है क्या, इसको पूरा मुकम्मल करना है। तो मैंने कहा कि ये किताब आप मेरे बाद आप ले जाइएगा। तो कहने लगी क्यों? मैंने कहा ये आप ले जाएं और आप पढ़ें और अपने बेटों को भी पढ़ाएं। तो कहने लगी क्यों? मैंने कहा जब आप पढ़ लेंगी तो फिर मैं और आप इस पर बात करेंगे। तो अर्ज़ ये करना है कि अल्हम्दुलिल्लाह हम माशाअल्लाह अल्लाह ताला ने हमें बड़ा नवाजा हर एतबार से। हम 8 भाई और 2 बहनें हैं। हमारे ख़ानदान में एक उसूल बनाया गया,
میرے والد محترم حج نہیں کر سکے تھے اور ان کا انتقال ہو گیا، اور میری والدہ نے حج کیا بڑے بھائیوں کے ساتھ، میرے بڑے بھائی ہیں 6 الحمدللہ، مجھ سے بڑے 6 ہیں۔ تو ہم نے پھر ایک اصول بنایا، جب ہماری والدہ جب حج کر کے آئیں شروع کے اندر ہی، تو انہوں نے کہا کہ بیٹا، جو ان کی کتاب کے اندر بھی میں نے جگہ جگہ پہ دیکھا کہ بیٹا یہ جو کام ہے حج کا، یہ کام بوڑھوں کا نہیں ہے، یہ نوجوانوں کا کام ہے۔ تو ہمارے خاندان میں ایک اصول بنا کہ شادی کے بعد پہلے سال کے اندر جو ہے وہ ہم حج کرتے ہیں۔ الحمدللہ ہم 8 بھائیوں نے پھر ایسے ہی کیا، اور میں نے بھی جب شادی ہوئی تو میری ساس نے نہیں کیا، ان کی بیٹی نے کیا میرے ساتھ۔ تو ایک بات تو یہ عرض کرنی تھی کہ ان کی کتاب کو پڑھ کے یقینی طور پر لوگ پڑھیں گے، ان کو اندازہ ہوگا کہ یہ کام جو ہے وہ بڑھاپے کا کرنے کا نہیں ہے، اور جلد سے جلد کرنے کا۔ ایک بات عرض کرنی تھی کہ حج جو ہے وہ زندگی میں ایک دفعہ فرض ہے۔ ایک صحابی آتے ہیں، کہتے ہیں یا رسول اللہ کچھ باتیں کر لوں، 2-3 منٹ ہے۔ ایک صحابی آتے ہیں، کہتے ہیں یا رسول اللہ کہ حج ہر سال فرض ہے؟ حضور فرماتے خاموش رہے۔ کہا یا رسول اللہ حج ہر سال فرض ہے؟ حضور خاموش رہے۔ تیسری دفعہ کہا یا رسول اللہ حج ہر سال فرض ہے؟ آپ نے کہا نہیں، زندگی میں ایک دفعہ فرض ہے۔ اور کہا اگر میں تمہارے سوال کے جواب پہ کہہ دیتا ہاں ہر سال فرض ہے، تو یہ ایسی عبادت ہے جو تم ہر سال نہیں کر سکتے تھے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے، حضور نے زندگی میں ایک حج کیا، سن 9 ہجری میں حج فرض ہوا، اور حضرت علی کو اپنا امیر بنا کر بھیجا، اور وہ حج انہوں نے حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کروایا۔ اب وہ میں اس کی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، پھر بڑا ٹائم لگ جائے گا، لیکن حضور نے زندگی کے اندر ایک حج کیا، اور وہ سن 10 ہجری کا حج ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ حج جو ہوتا ہے وہ ایک ہی ہوتا ہے، اور جو آپ کا پہلا حج ہوتا ہے، کیونکہ فرض تو آپ نے ادا کر لیا، بعد والا حج تو جو ہے وہ نفلی ہوگا، یا کسی کا آپ کریں گے، اپنے والد والدہ کا کریں گے۔ تو ایک جو چیز عرض کرنے کی ہے وہ یہ ہے کہ حج جو ہے وہ زندگی میں ایک دفعہ فرض ہے۔ اور جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس گھر کو تعمیر کیا تو کہا یا اللہ، یہ ربی انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زر، وہ کہتے ہیں یہاں نہ گھاس اگتی ہے، یہاں نہ پھول کھلتے ہیں، مگر اس سرزمین سے آسماں بھی جھک کے ملتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ کہا کہ رب انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، یا اللہ آپ مجھے حکم دے رہے ہیں کہ میں اپنے خاندان کو ایسی وادی میں آباد کروں جو وادی غیر ذی زرع ہے، یہاں کچھ اگتا نہیں ہے، لیکن عند بیتک المحرم کہ آپ کا عزت والا حرمت والا گھر ہے۔ تو اللہ یہ پھر کیسے ہوگا؟ کیا یعنی میں تفصیل سے نہیں، مختصر عرض کر رہا ہوں۔ اللہ کہتا ہے کہ اللہ نے کہا، ابراہیم نے کہا یہاں کون آئے گا؟ اللہ نے کہا کہ آپ پکاریں، آپ اعلان کریں، وَأَذِّن فِي النَّاسِ، آپ لوگوں کو پکاریں۔ تو جب انہوں نے پکارا، اللہ نے کہا کہ قیامت تک کے آنے والی روحیں جو اس پکار پر لبیک کہیں گی، وہ اس گھر کی حاضری کی سعادت اور زیارت کے لیے ضرور آئیں گی۔ یہ جو ہم کہتے ہیں لبیک اللہم لبیک، یہ لبیک اس پکار کا جواب ہے کہ حضرت ابراہیم نے پکارا، اور ہم کہتے ہیں ابراہیم علیہ السلام ہم نے آپ کی پکار پہ لبیک کہا، اے اللہ آج ہم حاضر ہیں، ہم اپنی حاضری لگا دی، ہم نے اپنی ڈیوٹی کو پورا کر دیا۔ تو ہم سب اپنے اپنے وقت پہ اس ڈیوٹی کو پورا کر رہے ہیں۔ تو لہذا یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا تھی، تو اللہ تعالیٰ نے اس حج کو ہم پر فرض کیا۔ آخری بات عرض کروں گا، دیکھیں دن میں ہم 5 دفعہ نمازیں پڑھتے ہیں، نمازیں 5 دفعہ فرض ہیں، کیونکہ 5 دفعہ وقت ہوتا ہے، روزانہ فجر کا وقت ہوتا ہے، روزانہ عصر کا وقت ہوتا ہے، روزانہ مغرب کا وقت ہوتا ہے، تو ہم 5 نمازیں پڑھتے ہیں۔ اسی طریقے سے سال میں 1 مہینہ ہم رمضان کے روزے رکھتے ہیں، کیوں کہ رمضان کا مہینہ سال میں 1 ہی دفعہ آتا ہے، ہر مہینہ رمضان کا مہینہ نہیں ہے۔ اگر ہر مہینہ ہر رمضان کا ہو تو ہر پورا سال روزہ رکھیں، لیکن وہ جیسے ہی رمضان کا چاند نظر آتا ہے فمن شہد منکم الشہر فلیصم، قرآن کہتا ہے چاند نظر آیا روزہ رکھو، روزہ فرض ہو گیا۔ ابھی عصر کا وقت ہوا، عصر کی نماز فرض ہو گئی۔ اسی طریقے سے جو حج اور زکوٰۃ ایک ایسی عبادت ہے جو ہر مسلمان کے اوپر فرض نہیں ہے، یہ صاحب استطاعت لوگوں کے اوپر فرض ہے، جو وہاں جانے کی طاقت رکھتے ہیں، جو وہاں جانے کی قوت رکھتے ہیں۔ زکوٰۃ اس کے اوپر جو مالدار ہو، آپ حضرات کے علم میں ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ زکوٰۃ فرض نہیں تھی، آپ نے کبھی زکوٰۃ ادا نہیں کی، کیونکہ آپ کے پاس اتنا مال ہی جمع نہیں ہوا جس کے اوپر زکوٰۃ ہوتی، آپ تو اپنا سارا مال اللہ کے راہ میں خرچ کر دیتے تھے۔ تو حج جو ہے وہ اللہ کا گھر ہے، اور وہ ایک ہے، اور یعنی زمین پر وہ پہلا ٹکڑا ہے، تو ایک ہے، اس لیے اس کی زیارت بھی پھر کیا ہے، وہ ایک ہی دفعہ ہے، اور حج بھی ایک ہی دفعہ فرض ہے۔
یعنی سبب ایک ہے، تو لہذا اس لیے کہا گیا کہ زندگی میں ایک دفعہ. تو جب میں اور آپ، ہم سب جب پیدا ہوتے ہیں اور جب ہم 7 سال کی عمر میں ہوتے ہیں تو ہماری مائیں ہمیں نیت سکھاتی ہیں. ہمارے بڑے کہتے ہیں کہ بھئی نماز کا وقت ہو گیا، نیت کر لو، منہ میرا کعبہ شریف کی طرف. پیچھے اس امام کے، آپ حضرات کے علم میں ہوگا، باقاعدہ پڑھایا جاتا تھا، منہ میرا کعبہ شریف کی طرف. آپ حضرات کے علم میں ہے کہ کعبہ کی طرف رخ کرنا جو ہے وہ فرض ہے. اگر آپ کا رخ کعبہ کی طرف نہیں ہوگا تو آپ کی جو ہے وہ نماز نہیں ہوگی. تو ہم بچپن سے کہتے ہیں نماز پڑھتے وقت دن میں 5 دفعہ کہ میرا منہ کعبہ شریف کی طرف. اور آپ اندازہ کریں کہ 7 سال کی عمر سے ایک بچی جو ہے وہ یہ اعلان کر رہی ہوتی ہے دن میں 5 دفعہ کہ میرا منہ کعبہ شریف کی طرف. اور زندگی میں جب اس کو موقع ملتا ہے اور جب وہ وہاں جاتا ہے تو اس کا کیا کیفیات ہوتی ہوں گی کہ تجلیات ربانی کا نزول. یعنی کسی نے مجھ سے پوچھا کہ بھئی مکہ گئے کیا دیکھا؟ میں نے کہا تجلیات ربانی کا نزول دیکھا. مدینہ گئے وہاں کیا دیکھا؟ وہاں انوارات محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نزول دیکھا. تو لہذا یہ کیفیت ہوتی ہے ہر مسلمان کی. تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ نے جتنی خوبصورت طریقے کے ساتھ اپنے جذبات کو قلم بند کیا. دیکھیں، اگر میں یقین سے کہتا ہوں کہ اگر آپ حضرات ہم سب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سفر حج کو پڑھ لیں نا تو آدمی حیران ہو جاتا ہے کہ کس طرح کا سفر ہے. اچھا، اب اس کے اندر مشکلات ہیں، پریشانیاں ہیں، تکالیف ہیں، یہ سب کچھ ہے. میں نے جب حج کیا تو میں آپ سے گزارش کروں کہ میں عرفات جب سورج غروب ہوتا ہے تو ہمیں حکم ہوتا ہے کہ بھئی فوراً نکلو، عرفات سے نکلو. تو میں شادی ہوئی تھی، پہلا سال تھا. میں نے اپنی اہلیہ کو بولا کہ کیوں نہ ہم جو ہے یہاں سے پیدل چلیں. اس نے کہا کہاں جانا ہے؟ میں نے کہا میرا جانا ہے پیدل. کہتے چلو جی ٹھیک ہے جی. تو ہم وہاں سے پیدل چلے عرفات سے مزدلفہ، پھر مزدلفہ میں رات قیام کی، پھر مزدلفہ سے منی پیدل گئے. تو اور وہ پیدل چلنا کچھ محسوس بھی نہیں ہوا. اور میں اس کو جب جبل سور کے اوپر لے کے چلا گیا، غار ہرا کے اوپر لے کے چلا گیا اور مختلف جگہوں پہ ہم نے وہ پیدل حج کیا. تو عرض یہ کرنا ہے کہ اس سفر میں بھی زندگی میں اللہ تعالیٰ نے بہت دفعہ موقع دیا، بہت دفعہ میں گیا. آخری بات عرض کر رہا ہوں، اور میں نے وہاں جو چیز دیکھی ہے جو میں اکثر لوگوں سے کہتا ہوں کہ حج جو ہے وہ جوانی میں کریں، بڑھاپے میں نہ کریں، کیونکہ وہاں پہ چلنا بہت پڑتا ہے. پھر انسان کے جو عوارض ہیں، بیماریاں ہیں، جیسے انہوں نے بتایا، اس پہ لکھا ہے کہ جب یہ وہاں بیٹھی ہوئی تھیں، صبح کا وقت تھا، جب عزیزیہ پہنچی ہیں، فجر کا وقت اور عمرہ کر کے اور نماز کا وقت ہو رہا ہے، اور وہ ایک جگہ پہ بیٹھ گئیں. وہاں پہ 2 بوڑھے عرب بیٹھے ہوئے تھے اور ان کی جو کیفیت لکھی ہے، تو صرف عرض یہ کرنا ہے کہ وہ کیوں کہ وہاں پہ جب ہم دیکھتے ہیں کہ اس قسم کی کیفیات ہوتی ہیں، لوگوں کی حالت ہوتی ہے، تو پھر ترس بھی آتا ہے اور افسوس بھی ہوتا ہے. تو یہ ایک بات عرض کرنی تھی، آخری بات. جب میں الحمدللہ 50 سے زیادہ ملک پھر چکا ہوں اور میں نے آپ حضرات کتابیں لکھ کر سفر نامے تحریر کرتے ہیں، میں ڈاکومنٹریز بناتا ہوں، اور اب سہیل راز صاحب کی صحبت میں اب لکھنا بھی شروع کر دیا ہم نے. تو اب سفر نامے بھی انشاءاللہ آہستہ آہستہ لکھنا شروع کر دیے ہیں میں نے. تو عرض یہ کرنی ہے کہ میں جب پہلا میرا سفر تھا، میں نے زندگی میں اللہ سے دعا مانگی تھی کہ اللہ، جب میں ایک مدرسے میں پڑھتا تھا اور کوئی وسائل نہیں تھے، کسی قسم کی کوئی صورتحال نہیں تھی، کہ اللہ میں زندگی کا پہلا سفر کروں تو میں حرمین شریفین کا کروں. تو اللہ تعالیٰ نے مجھے صرف 15 سال کی عمر میں مفتی اعظم پاکستان حضرت مفتی ولی حسن صاحب ٹونکی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا عاشق الہی صاحب بلند شہری جو ماشاءاللہ اتنے بڑے عالم دین ہیں، وہ مدینہ میں رہتے تھے، ان کا انتقال بھی وہاں ہوا. مولانا عبدالحفیظ مکی رحمۃ اللہ علیہ جن کا انتقال بھی وہاں ہوا، جنت البقیع میں جن کی قبر ہے. ہمارے استاد مولانا یحییٰ مدنی صاحب جو میرے شیخ ہیں، وہ حضرت مولانا سعید صاحب. کوئی 22 آدمیوں کا ایک گروپ بنا اور اس گروپ میں چند طلباء تھے، ان چند طلباء میں بھی تھا، اور 15 سال میری عمر تھی. 15 سال کی عمر میں گیا. جو بات عرض کرنی ہے، اس سفر کے اندر میں نے اپنے اساتذہ سے ایک چیز سیکھی. ہمارے استاد نے کہا، حضرت مولانا یحییٰ مدنی رحمۃ اللہ علیہ جو مدینہ منورہ ہجرت کر گئے تھے، پھر پاکستان آئے، وہاں پہ بہت بڑا ادارہ قائم کیا کراچی میں، بہادر آباد میں، معہد الخلیل کے نام سے، اور ماشاءاللہ حضرت شیخ کے وہ خلفاء میں سے تھے. انہوں نے ایک چیز کہا کہ ہم ساری زندگی مدینہ میں رہے، مکہ میں رہے. انہوں نے کہا عبدالوہاب، میں چھوٹا 15 سال کیا عمر ہوتی ہے، کہا کہ جب مکہ میں اترو تو مکہ میں اترتے ہوئے کہو کہ یا اللہ ہم تیرے مہمان ہیں، اب جو تو سلوک ہمارے ساتھ کرنا چاہے کر، ہم اس بات پہ راضی ہیں. اور پھر دیکھنا اللہ کیسا سلوک کرتا ہے. اور مدینہ میں اترو تو مدینہ میں اتر کے کہنا یا رسول اللہ ہم آپ کے مہمان ہیں،
جو سلوک آپ نے کرنا ہے آپ کریں اور ہم اس بات کے لیے راضی ہیں۔ اس کی میں آپ کو 2 مثالیں دوں۔ جب 2017 میں ہم پورا گروپ تھا ہمارا، اسلام چینل کی ٹیم تھی، ہم ایئرپورٹ پہ بیٹھے تھے اور سب کو بورڈنگ پاس دے دیے گئے۔ میں نے سب کو کہا بھائی یہ نیت کر لو ہم مدینہ جا رہے ہیں، حضور کے مہمان ہیں، جیسا سلوک ہوگا نا، میں نے کہا وہاں کی دھوپ بھی جو ہے وہ مجھے ایسی لگتی ہے، اس کے اندر ٹھنڈک کا احساس ہوتا ہے، تپش نہیں ہوتی۔ تو سب نیت کر لو بھائی جیسا سلوک ہوگا ویسے ہی معاملات ہوں گے۔ سب نے کر لی، نہیں کی، مجھے نہیں پتا۔ جب سب کو بورڈنگ پاس ملے تو جب مجھے بورڈنگ پاس ملا تو میرے بورڈنگ پاس پہ کوئی سیٹ نمبر نہیں تھا۔ تو میں گیا ماجد کے پاس، میں نے کہا ماجد سیٹ نمبر نہیں ہے۔ سب کو بولو کہ ارے یار مفتی صاحب لگتا ہے آپ کو اس جہاز میں جگہ نہیں ملنے والی۔ ارے سیٹ نمبر نہیں یار، یہ تو ساری زندگی ٹریول کیا، سیٹ نمبر نہیں ہے۔ تو جب میں گیٹ پہ پہنچا تو جو ایئر ہوسٹس تھی اس نے میرا بورڈنگ پاس دیکھا اور مجھے لے جا کے بزنس کلاس میں بٹھا دیا۔ اور ساری ٹیم پیچھے بیٹھی ہوئی ہے اور میں بزنس کلاس میں بیٹھا ہوا۔ اور جو ہے میں نے ان سب کو کہا، دیکھا میری نیت کہ اللہ نے کیسے میرا اکرام شروع کیا۔ ایک بات اور عرض کروں آپ حضرات کو، میں اس سے پہلے بھی حج کرنے گیا تھا، تو میں مطاف میں تھا تو میں نے دیکھا کچھ لوگ آتے ہیں اور ارد گرد فوجی ہوتے ہیں اور وہ ان کو طواف کراتے ہیں۔ میں کہا یار اللہ میاں یہ بھی کچھ لوگ ہوتے ہوں گے، بڑے بڑے لوگ ہیں جن کو اتنا پروٹوکول ملتا ہے۔ اچھا جی، مسجد نبوی میں ریاض الجنہ میں جانے کی کوشش کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں بھائی ٹائم نہیں ہے، پیچھے لوگ دھک کر کھڑے ہیں۔ تو دیکھا بھائی لوگ آتے ہیں، اس میں فوجی ساتھ کھڑے ہیں، 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں، چلے جاتے ہیں۔ میں نے کہا یا اللہ یہ بھی تو کوئی بندے ہیں یا رسول اللہ جن کو اتنا اعزاز ملتا ہے۔ اگلے سال اسی طرح سے میں طواف کر رہا تھا فوجیوں کے اس کے اندر، اور فوجیوں کے پیرے کے اندر میں ریاض الجنہ کے اندر نفلیں پڑھ رہا تھا۔ اور اس سال کہا گیا کہ جی ایک لنچ ہے جو سعودی جو کنگ ہیں انہوں نے مکہ کے اندر ارینج کیا ہے، اور آپ حضرات نے وہاں جانا ہے کھانا کھانے کے لیے دوپہر کا۔ اور دوسرا ایک آپشن یہ ہے کہ ہیلی کاپٹر کے اوپر پورے حرم کا زیارت کرائی جائے گی اور پورے عرفات کی۔ تو آپ، میں نے فوراً ساتھیوں سے کہا یار آپ دنیا کے بادشاہ سے جا کے ملاقات کریں، ہو سکتا ہے مصافحہ کرنے کی سعادت مل جائے، اور مجھے تو بھائی یہ ہیلی کاپٹر میں بٹھوا دو تاکہ میں بادشاہوں کے بادشاہ کا گھر اوپر سے دیکھوں۔ اور اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ پھر ہیلی کاپٹر میں میں نے پورا جو ہے وہ بیت اللہ، وہ ویڈیو میرے پاس موجود ہے یوٹیوب میں، ملینز آف ویوز ہیں اس کے۔ تو یہ صرف میں نے یہ بات عرض کی ہے کہ ہم جب وہاں جائیں تو انشاءاللہ جو ہے وہ ان کے مہمان ہوتے ہیں، وہ جو اعزاز کریں گے، اکرام کریں گے، پھر آپ اور میں اندازہ بھی نہیں لگا سکتے۔ تو یہ چند گزارشات تھی، میں نے زیادہ باتیں کر لی۔ آپ حضرات کا بہت شکریہ مجھے سننے کا۔ اور ہمارے ایک ولایت بتاتا ہوں، کچھ دن پہلے، 2 دن 3 دن 4 دن پہلے میرے خیال میں بات ہوگی، میں نے ان کا آرٹیکل پڑھا، رضا علی عابدی صاحب کا، ایک پڑھا پھر پچھلا پڑھا، یار زبردست، انہوں نے جو سیف ہیون کے حوالے سے، اور بڑا اچھا آرٹیکل تھا، میں بھی ان سے تذکرہ کر رہا تھا۔ تو میں نے دل میں کہا یار اللہ تعالیٰ کوئی ایسے حالات ہوں کہ رضا علی عابدی صاحب سے ملاقات ہو جائے۔ اور جب میں اندر آیا اور جب میں نے ان کو دیکھا تو میں ان کی ولایت کا مجھے پورا یقین ہو گیا کہ یہ پکے ولی ہیں، کہ انہوں نے میری محبت کو پہچان لیا اور پہلے سے موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کا السلام علیکم۔ بہت بہت شکریہ مفتی صاحب آپ۔ میں وہی چاہ رہا ہوں کہ میں چاہ رہا تھا کہ جو انجمن ترقی خواتین برطانیہ کی جو صدر ہے رخشندہ ظفر صاحبہ، ان سے درخواست کروں کہ وہ تشریف لائیں اور مختصر بات کریں۔ جناب محترمہ رخشندہ ظفر صاحبہ، بھرپور تعلیوں میں آپ کی۔ جی السلام علیکم سب کو میری طرف سے بہت سلام، اور سہیل کا بہت شکریہ۔ پہلے میں اپنے سب مہمانوں کی بہت شکر گزار ہوں، انجمن کی طرف سے اور اپنی طرف سے۔ آپ لوگ سارے تشریف لائے، مجھے پتا ہے کہ ہم سب بوڑھے ہو گئے، میں عابدی بھائی کو دیکھتی ہوں اور آپ کو دیکھا میں نے بہت دنوں کے بعد۔ کورونا نے اتنی دوریاں ڈال دی تھیں کہ ہم لوگ ترس گئے تھے ایک دوسرے کو دیکھنے کے لیے، اور انجمن کی وجہ سے ہم سب کا تعلق، مصطفیٰ بھائی، آپ جاوید آپ اور سب عابد بھائی سے اتنا تعلق رہا ہے۔ ہماری انجمن کے ہر پروگرام کو انہوں نے رونق بخشی اور اس کو بڑا فروغ کیا، جس کی میں ہمیشہ سے شکر گزار ہوں۔ اور ہماری انجمن کی پریزیڈنٹ کے ساتھ
जा चुकी हैं इस दुनिया से। अल्लाह पाक उनको जो काम वो शुरू कर गई थी उसकी जज़ा दे। आमीन। और क्योंकि ये हम सब के एक होने की वजह हो गई थी, हम सब के मिलने की वजह हो गई थी। इसमें किसी किस्म का फ़र्क नहीं था जो कि आजकल हमारे बहुत सारे माशरे में शुरू हो गया है कि ये वहाँ का है और ये यहाँ का है और ये पंजाब का है कि ये सिंध का है। ये हमारी अंजुमन में ऐसा कोई फ़र्क नहीं था। तो उसके लिए मैं बहुत दिल से खुश हूँ, क्योंकि मैं कोई मुझे पूछता है कि आप कहाँ से हैं तो मैं कहती हूँ मैं पाकिस्तान से हूँ। कौन से पाकिस्तान से, किससे से? मैं कहती हूँ कि मैं पक्की पाकिस्तान, सारा पाकिस्तान मेरा है। और यहाँ पे हम अपने पाकिस्तान में ज़रूर इतनी सी बात करूँगी कि पाकिस्तान के नुमाइंदे बन के रहते हैं और हमें अपने मुल्क के लिए हमेशा उसकी मोहब्बत रखनी चाहिए और किसी की जुर्रत नहीं होनी चाहिए कि उसके खिलाफ, चाहे वो पाकिस्तानी है, हिंदू है, सिख। मेरा सबसे मिलना है, मैं हिंदू ऑर्गेनाइजेशन की भी मेंबर हूँ, सिखों से भी मिलती हूँ, हर एक से, लेकिन मैं हमेशा अपने मुल्क की बात ज़रूर करती हूँ। और क्योंकि वो हमारा मुल्क है और आप, मेरी उम्र इतनी हो गई है कि मैंने वो देखा कि वो मना कैसे, वो एक डिफरेंट टॉपिक होगा, इसलिए मुझे उससे मोहब्बत है कि जाने दी हुई है उसमें। खैर एनीवे, मैं अब थोड़ी सी नज़मा की किताब के मुतालिक बात करूँगी और उसकी शख्सियत के मुतालिक और उसकी दोस्तों के मुतालिक कि नज़मा जो है मेरी छोटी बहनों की तरह और हमारी अंजुमन की रोशनी है। बेशक बेशक। ये हमारी अंजुमन का सितारा है, चांद है, और इसकी वजह से ये अंजुमन कायम है। और इनकी मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि हमारी अंजुमन का आपने बहुत साथ दिया, हमेशा हमारी अंजुमन के लिए कोशिश करते रहे और ये प्रोग्राम भी मुंतखब किया। तो और मैं इस नज़मा की किताब के बारे में, अभी मैंने पढ़ी नहीं किताब, लेकिन यकीनन जो इश्क, मोहब्बत और खुलूस, जो भी अल्लाह के अहकामात हैं, उनसे नज़मा का दिल, हम इंसान है, फरिश्ता नहीं है, गलतियाँ करते हैं, लेकिन जो मोहब्बत हमें अपने रसूल और उसके अपने अल्लाह से है वो आपको इस किताब में मिलेगी। और हज पे जाना ही एक ऐसा मकसद वो जाहिर ही कर देता है कि अल्लाह से आपने मोहब्बत की थी, उसने बुला लिया, जिसको वो बुलाता है वही जा सकता है। और हमारी खुशकिस्मती सबकी है कि नज़मा को अल्लाह ने मौका दिया, उन्होंने हज किया और फिर किताब लिखी। और मैं चाहूँगी कि सारे जने ये किताब पढ़ें और तजुर्बा भी हासिल करें और अल्लाह सबको, सब मोमिन बंदों को हज नसीब करे। आमीन। और सब मेहमानों का फिर से बहुत शुक्रिया, और अगर मैंने कोई ज़्यादा बात कर दी है या गलत कर दी है मैं उसकी माफ़ी। और मैं आप लोगों का अंजुमन की तरफ से बहुत शुक्रगुजार कि आप हमेशा अंजुमन को हौसला देते हैं और बढ़ाते हैं। शुक्रिया बहुत। बहुत बहुत शुक्रिया मिसेस ज़फ़र, आपने बड़ा अच्छी बात की और ज़ाहिर है जिस तरह आपने अपने जज्बात का इजहार किया है उसके लिए मैं चाहूँगा कि इनके लिए भरपूर तालियां बजाई जाए। ये सब अहबाब है जिनके दम से लंदन में रोशनी है, उर्दू अदब की शमा रोशन है, और इंशाअल्लाह हम कोशिश कर रहे हैं कि हम सब मिलजुल के प्रोग्राम करते रहें। इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं, लेकिन जैसे कि उन्होंने तज़किरा किया कि इनकी जो अंजुमन है उसका सितारा और उसकी रोशनी और उसकी शमा और आज की महफ़िल की जो रूसा हैं, मैंने उनको बुलाना चाहता हूँ कि वो भी आए और अपनी रुदात बयान करें कि किताब दिल किस तरह, क्या सफ़रनामा था, किस चीज़ ने इनको तहरीक दी और क्यों लिखा। बहुत से ने ये किताब पढ़ी नहीं है तो उनके लिए भी थोड़ी आसानी हो जाएगी। मैं दरख्वास्त करूँगा मोहतरमा नजमा उस्मान साहिबा से कि तशरीफ़ लाएँ और अपनी किताब के बारे में मुख्तसर बात करें। मोहतरमा नजमा उस्मान साहिबा। आवाज़ आ रही?
بہت بہت شکریہ سہیل ذرا. اور سب سے پہلے تو میں بزم سخن اور ان کے تمام اراکین ماشاءاللہ جتنے بھی یہاں موجود ہیں ان کی اور ہماری انجمن کی بھی، کیونکہ ماشاءاللہ ہماری انجمن کے کافی لوگ یہاں موجود ہیں، شکر گزار ہوں کہ میری کتاب دل، میری حج کی روداد، اس کی آپ کہہ لیں رونمائی یا لانچنگ یا اس کے لیے ماشاءاللہ سب یہاں جمع ہوئے ہیں. میرے لیے بے انتہا مسرت کا مقام ہے، کیونکہ ان حالات میں، ان کووڈ کے حالات میں میرے گھر میں غالباً یہ پہلی محفل ہے کہ ہم سب اس طرح ساتھ جمع ہوئے ہیں. اب آ رہی ہے آواز؟ جی ہاں. انجمن ترقی اردو برائے خواتین، جو لوگ واقف نہیں ہیں، ہماری انجمن بہت پرانی ہے. یہ وہ واحد انجمن ہے آج کل جو کہ صرف خواتین کی ہے. اس سے پہلے اور بھی تھی لیکن آج کل یہی فعال ہے. دعا کیجئے کہ ہماری انجمن جاری و ساری رہے. جیسے ہماری انجمن کی صدر ابھی رخشندہ ظفر صاحبہ نے اس کے بارے میں بات کی. لیکن میں یہ بتانا ضروری سمجھتی ہوں کہ بزم سخن نے جب سے ہمارا ساتھ دیا ہے تو ہماری انجمن کو بہت مدد ملی ہے، کیونکہ ہم عمر کے اس دور میں ہیں کہ اب ہمیں چاہیے کہ ہمارے ساتھ کچھ نوجوان نسل بھی شامل ہو. تو ماشاءاللہ آپ لوگ کر رہے ہیں، اور اس کے آپ سب کے لیے بےحد تالیاں، بےحد شکر گزار. اور اسی طرح کچھ شخصیات ہیں یہاں پہ جنہوں نے ہماری انجمن کے پروگراموں میں ہمیشہ ہمارا ساتھ دیا ہے. اس میں جسے انگریزی میں کہتے ہیں ٹاپ آف دا لسٹ، وہ رضالی عابدی صاحب ہیں، جنہیں مشاعروں میں بلانا بہت بڑی چیز ہے، لیکن وہ ہمارے ہر مشاعرے میں آئے اور یہ ہمارے لیے بڑی اعزاز کی بات ہے. اسی طرح جاوید شیخ صاحب نے ہماری ہر پروگرام میں سرپرستی کی ہے، بہت شکریہ آپ کا. عابد علی بیگ صاحب بھی اب آنے لگے ہیں. عقیل بھائی ہمیشہ آئے جب بھی ہم نے بلایا، عقیل بھائی صاحب نے. تو میں آپ سب کی بڑی ممنون ہوں کہ آج کی محفل میں جو بھی آ سکا اور شامل ہو سکا. اب سہیل نے جیسے کہا کہ اس کتاب کی روداد، یا یہ بتائیے کہ اس سفر کہاں سے شروع ہوا. تو سب سے پہلی بات تو یہ کہ جب اس کا بلاوا آتا ہے نا تو اس کی کوئی تمہید نہیں ہوتی ہے. ہمیں معلوم نہیں ہوتا ہے کہ ہم کب اس سفر پر روانہ ہو جائیں گے. 2017 میں نے یہ حج مبارک مجھے نصیب ہوا، لیکن اس سے 3 سال پہلے میرا چھوٹا بیٹا اور بہو وہ دونوں جا رہے تھے. انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو، عثمان صاحب حیات تھے اس وقت، آپ دونوں کو ہم حج کے لیے لے جاتے ہیں. میں نے کہا ٹھیک ہے. جب باقاعدہ فارم بھرے جاتے تھے اور نام نہیں نکلتے تھے، کوئی قرآن دادی نہیں ہوتی تھی اگر آپ لوگوں کو یاد ہوگا، تو ہم نے اپنا نام دے دیا اور اطمینان ہو گیا کہ ہمیں تو جانا ہی جانا ہے. اسی سال سے قرآن دادی شروع ہو گئی. انہوں نے پابندی لگا دی کہ صرف اتنے لوگ یو کے سے آ سکتے ہیں. اور چونکہ ہم نے دیر سے اپنا نام دیا تھا تو میرا اور عثمان صاحب کا نام اس میں نہیں آیا اور بچوں کا آ گیا. اب بچوں نے یہ کہا کہ ہم تو نہیں جائیں گے، ہم تو آپ کو لے کے جانا چاہ رہے تھے. تو میں نے کہا دیکھیے آپ کا بلاوا آ گیا، آپ لوگ جائیے، ہماری جب قسمت ہوگی تو ہم بھی چلے جائیں گے. تو وہ دونوں چلے گئے. جس طرح گئے وہ ان کی الگ کہانی ہے. لیکن اس کے بعد یہ ہوا کہ واقعی ہر سال چلتا رہا، کبھی بیماریاں، کبھی کوئی اور وجوہات. 2017 آ گیا اس طرح. اور 2017 میں بھی مجھے امید نہیں تھی کہ حج کے سلسلے میں کوئی بات ہوگی، کیونکہ اس زمانے میں ہم نے کروز کیا تھا بیٹھے ہوئے مصطفیٰ شاہ بھائی، اور میں پاکستان بھی گئی تھی اس سے پہلے انٹرنیشنل اردو کانفرنس میں شرکت کرنے. تو اتنے سفر کرنے کے بعد جب میں واپس آئی تو کتاب میں جیسے میں نے لکھا ہے، میں نے دن رات یہ کہنا شروع کر دیا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے مجھے حج کی سعادت نصیب کرے. تو بچے اور سب یہی سمجھ رہے تھے کہ بچے کہتے ہیں اماں کو کیا ہو گیا، اتنے سفر لمبے کر کے تو آئی ہیں، حج کہاں سے کریں گی. اور عثمان صاحب بیمار تھے. لیکن دیکھیے میری قسمت میں تھا تو میرے لیے آسانیاں ہوتی گئیں. وہ آپ کتاب میں پڑھیے گا، میں تفصیل میں نہیں جاؤں گی. اور عثمان صاحب بیمار تھے تو وہ جا نہیں سکے کہ لے اپنے بیٹے کے ساتھ چلی جائیے. اسی لیے بیٹے کا اس میں ذکر ہے. دیکھا جائے تو بیٹے نے بیٹی کی طرح مجھے حج کرایا، قدم قدم پہ اس نے میرا ساتھ دیا ہے. سوائے منا کے قیام میں جیسے آپ لوگ نے، اس میں صرف خواتین الگ ہوتی ہیں، ورنہ اس بیٹے نے واقعی بیٹی کی طرح انگلی پکڑ کر مجھے حج کی یعنی تمام جتنی بھی مشکلات تھیں، جتنے سفر تھے، اس نے اتنے آسان بنا دیے کہ دل سے دعائیں نکلتی ہیں اس کے لیے. تو اس کا حال تو آپ اس میں پڑھیے گا. اگر میں سناؤں تو وقت ہو جائے گا، ہے نا. ہاں آپ پڑھیے گا کتاب تو وہ زیادہ اچھا رہے گا. بس میں یہ بتانا چاہتی ہوں کہ میرے جو تاثرات تھے نا وہ ذرا اور لوگوں سے مختلف ہیں.
کیونکہ منا کے قیام میں خاص طور سے جو میں نے دیکھا کہ جو خواتین کو مشکلات ہوتی ہیں اور اس کا ذکر بھی ہوتا ہے، تو کہتے ہیں کہ جب آپ حج کرنے جائیں تو آپ جو ہے نا شکایت مت کیجیے کہ اللہ تعالیٰ نے بلایا آپ، ہاں، لیکن یہ میں شکایت نہیں کی ہے، میں نے ان چیزوں کی طرف اشارہ کیا ہے جو ہم خود چاہیں تو ہم اپنی جو ہے نا اپنے آپ کو ٹھیک بھی کر سکتے ہیں، اور ان حوالوں سے نا ہم اپنی اصلاح کر سکتے ہیں اور ہم دوسروں کے لیے آسان بنا سکتے ہیں. تو میں نے ان باتوں کا ذکر کیا ہے. تو مجھے امید ہے کہ کسی کی اس میں دل شکنی نہیں ہوگی، کیونکہ مجھے یہی بڑی فکر تھی کہ میں لکھ تو نہیں ہوں، اور وہی لکھا ہے میں نے کہ جو میرے دل میں تھا. تو اس لحاظ سے یہ کتاب منفرد بھی ہو سکتی ہے اور بہت سی باتوں سے لوگوں کو مدد بھی مل سکتی ہے اس میں. تو میں انتظار کروں گی. طوطے میاں سے تو میں نے نہیں کہا تھا کہ وہ مجھے اس بارے میں کچھ کہیں، لیکن پاکستان کا طوطا ہے شاید داد میں جی. تو آپ لوگوں کے تاثرات کا مجھے انتظار رہے گا، اور ایک دفعہ پھر آپ سب کا بے حد شکریہ کہ آپ سب یہاں تشریف لائے. اور کتاب میں اپنے ہاتھوں سے سب کو دوں گی یقیناً، اور آپ لوگ پڑھیے گا. اور اس کے بعد جیسا میں نے کہا کہ آپ کے جو تاثرات ہیں وہ میرے لیے بالکل میرے لیے بہت اہم ہوں گے. بہت بہت شکریہ. بہت بہت شکریہ. میں نے جب اپنا عموماً ہم جب لکھتے ہیں، تبصرہ کرتے ہیں، کسی حوالے سے کوئی بات کرتے ہیں، تو یہ کہتے ہیں بڑے فخر سے کہ میری بیٹی جو ہے وہ میرے بیٹے کے جگہ اس نے کام کیا. لیکن آج پہلی دفعہ مجھے یہ سن کر میرا سر فخر سے بلند ہوا کہ انہوں نے کہا کہ میرے بیٹے نے مجھے بیٹی کی طرح حج کرایا. تو یہ ایک خالص، میں نے جیسے کہا کہ نسائی جذبوں سے پر کتاب ہے یہ، تو اسی طرح انہوں نے اس بات کو لکھا ہے. اور اس میں حالانکہ انہوں نے ایک طرف یہ اظہار بھی کیا کہ مجھے بیٹی نہیں دی اللہ نے، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ ایسے بیٹے دیے جنہوں نے بیٹیوں سے بڑھ کر حج کرایا. تو ایک دفعہ بھرپور تالیاں ہونی چاہیے محترمہ زبیر کے لیے بھی ہونی چاہیے. جی بالکل. بالکل آخر میں اپنے مہمان کو دعوت دیتا ہوں. میں نے جیسے پہلے کہا کہ لگ بھگ کئی دہائیوں سے BBC اردو پر ان کو ناز تھا، اور ان کو ناز اردو پر تھا، اور ہم سب کو ان پر ناز ہے کہ جس طرح انہوں نے اردو کی خدمات کے انجام دیے، جس طرح انہوں نے لے کے چلا. جیسے نجمہ آپا نے کہا کہ ہر مشاعرے میں یہ ضرور شریک ہوتے ہیں، حالانکہ خود شاعر نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود یہ ضرور ہماری حوصلہ افزائی کرتے ہیں، اور ان کو دیکھ کے دل جو ہے وہ خوش ہو جاتا ہے کہ ایسی ہستی موجود ہیں. آپ اب تک 30 سے زائد کتابیں لکھ چکے ہیں، جس میں سے 16 بڑوں کی ہیں اور 14 بچوں کے لیے بھی کتابیں آپ لکھ چکے ہیں. آپ کو بھاولپور اسلامیہ یونیورسٹی کی طرف سے PhD کی اعزازی ڈگری بھی دی جا چکی ہے. ہمارے آپ کے سب کے بہت ہی معزز، بہت ہی معتبر، میں درخواست کروں گا جناب رضا علی عابدی صاحب سے کہ آپ تشریف لائیں اور خطاب کریں. محترم رضا علی عابدی صاحب. جی میں نے مائک اسی لیے رکھا ہے. جی تمام احباب کو میرا سلام پہنچے. یہ بھی بڑی سعادت ہے کہ احباب سامنے بیٹھے ہیں، ورنہ 2 سال سے ہم درس گئے تھے. یہ دلوں کی جو قربت ہوتی ہے، یہ دلوں کا جو فاصلہ ہوتا ہے، یہ بڑی اہمیت رکھتا ہے. اس کا احساس اب ہوا. ملتے تھے اور یہ روزمرہ کا معمول تھا، کوئی قدر و قیمت نہ تھی. اب پتہ چلا کہ ملنا کتنا زندگی میں ضروری ہے. تو ملنے کے لیے انسان کہاں کہاں نہیں بارہ پھرتا. اس میں سب سے بڑی مثال جو ہے وہ فریضہ حج کی ہے. کہاں کہاں سے لوگ کشاں کیسی صحبتیں اٹھا کے ایسی جگہ پہنچتے ہیں کہ ایک زمانے میں تو بالکل ہی خارزہ تھا، پتھر تھے، ریت تھی، اور ایک چھوٹا سا خانہ کعبہ تھا جسے ڈھا دیا گیا تھا، جس پر بمباری بھی ہوئی تھی. یہ سارے قصے گزرے ہیں تاریخ میں. میں اردو کی پہلی کتاب سن 1802 میں چھپی تھی، اور اس کے بعد سے جتنی کتابیں چھپی میں نے بیشتر دیکھی ہیں. جتنے سفر نامے ارض مقدس پہ لکھے گئے ہیں، کسی خطے پر اتنے سفر نامے نہیں لکھے گئے. کیونکہ جہاں لاکھوں لوگ جاتے ہوں، اس میں 1000 10,000 بھی اگر اہل قلم، تو سمجھیے کہ کتنے سفر نامے آتے ہوں گے. تو یہ
جو کتاب اس وقت ہمارے سامنے رکھی ہے اس کا بظاہر ایک نام ہے، میرے حساب سے اس کے دو نام ہونے چاہیے، کتاب، دل۔ دونوں کی اپنی اپنی جگہ اہمیت ہے۔ کتاب کی تو کیا شان ہے کہ آیتیں نازل ہوئی تو کتاب ذکر سے، اور دل کا تو پھر احوال آپ جانتے ہیں کہ یہ سارا کتاب، اس کے اندر جو کچھ جمع ہے وہ دل کی آواز ہے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اتنے سفر نامے عرض مقدس پہ لکھے گئے کسی خطے پہ نہیں لکھے گئے ہوں گے۔ کتنے لوگوں نے، بادشاہوں نے، نوابین نے، عمرا نے، رؤوسا نے، اور گداگروں نے اور فقیروں نے، سب نے ہی داستانیں بیان کی، اور وہ بھی جب کہا جاتا تھا دیکھو حج سے واپس جا کے صحبتیں نہ بیان کرنا، لیکن یہ کہ کبھی چھپی رہی ہیں حقیقتیں، کبھی چھپی رہی ہیں صحبتوں کا کتنا ہی حال لوگوں نے سنایا، لیکن کسی نے جانے کا ارادہ تک نہیں کیا۔ تو یہ ایک عجیب کمال ہے۔ میں یہ کہتا ہوں ہمیشہ کہ سفر نامہ لکھنا بڑا دشوار کام ہے۔ اب آپ یہ بتائیے کہ اگر میری دانش میں اگر آپ مجھ سے پوچھیں 1200 سفر نامے ضرور ہوں گے عرض مقدس میں، اس میں سے ایک شخص اٹھے اور پھر بھی ایک سفر نامہ لکھ دے، بڑی جرأت کا کام ہے۔ لیکن یہ کہ ان سفر ناموں کی طرح یہ سفر نامہ نہیں ہے، یہ بات میں بڑے یقین سے کہہ رہا ہوں۔ یہ سب سے جدا، سب سے مختلف ہے، اس کی خوبیاں بھی بیان ہو چکی ہیں اور حرف بحرف صحت کے ساتھ بیان ہوئی ہیں، بالکل کوئی مبالغہ نہیں۔ یہ با کمال کتاب ہے، لاجواب و بے مثال کتاب ہے۔ یہ روزمرہ کی گفتگو ہے، یہ ایسے ہے جیسے کوئی اٹھ کر ایئرپورٹ روانہ ہو گیا اور ٹرمینل 3 میں پارکنگ مشکل سے ملی، وہ تک اس میں لکھا ہوا۔ تو یہ ایک الگ صفت ہے جو ہر ایک کو نصیب نہیں۔ تو میں یہ ہمیشہ کہا کرتا ہوں کہ دنیا کا مشاہدہ تو سب کرتے ہیں، لیکن اس مشاہدے کو بیان کرنے کا ہنر ہر ایک کو نہیں آتا۔ جسے آتا ہے اس پہ لازم ہے، حج کی طرح فرض ہے کہ اس مشاہدے کو لکھے، اور نجمہ عثمان نے یہ فرض ادا کر دیا اور بڑی خوبی سے ادا کیا۔ یہ کتاب جو ہے کتاب دل، یہ نہ پوچھئے، مجھے بڑا متاثر کیا اس نے۔ نجمہ عثمان سے ویسے بھی قریبی دل کا تعلق ہے، تو تعریف کروں گا تو بالکل جانبداری کہلائے گی، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ ایک بڑی نیکی ان سے سرزد۔ بعض نیکیاں لوگ جان کے کرتے ہیں، آمدن کرتے ہیں، بعض نیکیاں ان سے سرزد ہو جاتی ہیں۔ یہ نیکی نجمہ عثمان سے سرزد۔ کیا بات ہے، نیکی سرزد، جس کی میں تہ دل سے مبارکباد پیش کرتا ہوں اور امید رکھتا ہوں۔ نجمہ ابھی کچھ نہیں گیا ہے، زندگی باقی ہے، اس کو خوب برتیے اور لکھیے، کیونکہ آپ نے دنیا کا اور دنیا والوں کا بہت مشاہدہ کیا ہے، اور لکھیے، جو دل میں ہے وہ لکھیے، جو دیکھا ہے، جو سنا ہے وہ لکھیے۔ کچھ سینے میں لے کے جائیں گے کسی کے کام نہیں آئے گا، لیکن بیان کر جائیں گے تو کئی نسلوں کے کام آئے گا۔ تو اس لیے یہ عرض ہے، زیادہ تقریر کرنے کی اب ضرورت نہیں رہی، کیونکہ جتنی باتیں کہنے کی وہ کہی جا چکی ہیں۔ صرف ایک بات ضرور کہوں گا، آج مجھے علی گڑھ کے ذاکر علی خان بہت یاد آ رہے ہیں۔ ان کی کتاب ہے مرحبا الحاج۔ آپ یقین نہیں کریں گے، انہوں نے ایام حج کے پر لطف اور شگفتہ دنوں کی داستانیں بیان کی۔ وہ واحد حج کا سفر نامہ ہے جس میں مسکراہٹیں بکھری ہوئی ہیں۔ نجمہ کا کمال یہ ہے کہ انہوں نے حقیقت اور عقیدت کی آمیزش کی ہے۔ انہوں نے ذاکر علی خان نے پرلطف پہلو نکالے، کیسے کیسے لوگ حج کر کے کس طرح اپنی محبتوں کے فریفتہ ہونے کا اظہار کر رہے ہیں، اپنی کیفیتوں کا کس طرح اظہار کر رہے ہیں، وہ انہوں نے لکھا، اور وہ کمال کا سفر نامہ ہے۔ ذاکر علی خان مرحبا الحاج کراچی سے چھپی ہے، کمال کی۔ میں نے ریڈیو پہ اس کے کچھ حصے پڑھ کے میں سناتا تھا تو تحریر فرمائشیں آتی تھی، اور سنائیے کتاب، اور سنائیے۔ تو یہ کام ہو جائے
تو یہ بڑی بات ہے. کتاب جو ہے ایک معجزہ ہوتی ہے. کتاب اکثر اوقات نازل ہوتی ہے اور یہ اوپر سے کہیں سے اترتی ہے. آتے ہیں غیب سے مضامین خیال میں. غالب سریر خامہ نوائے سروش. شکریہ. بہت بہت شکریہ. اس تقریب کی کتاب کی تقریب رونمائی کرتے ہیں میں درخواست کروں گا آپ دونوں حضرات سے کہ آگے تشریف لے آئیں. آئیے سر. نہیں